تھے. ابو حازم نے کہا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سہل اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. اب دایاں ہاتھ جب اس بائیں پہ رکھا جائے گا، یہ دایاں یہ بائیں، ٹھیک ہے. اب یہ رکھ کے ایٹومیٹک کہاں آتا ہے؟ کہاں آتا ہے؟ سینے پہ. یہ دایاں اوپر بایاں نیچے زور لگا لو تو نیلے تلے نہیں آتا، اور بندہ بھی سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ میری ناف ہے، یہ دیکھو یہ میری ناف ہے. اب یہ دایاں اوپر بایاں نیچے کر کے یہ ناف کے نیچے رکھو تو میں سیدھا نہیں ہو سکتا. اور جب یہ ناف کے نیچے کروں گا تو پھر الٹا ہو جائے گا، بایاں اوپر ہو جائے گا دایاں نیچے ہو جائے گا. اللہ کے نبی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے، پھر اپنے سینے پہ رکھتے. یہ دایاں بائیں. اچھا بندے سے غلطی ہو جائے، شاگرد سے غلطی ہو جائے استاد کے، تو کیا کرتا ہے؟ استاد سے معافی مانگتا ہے نا. کیسے معافی مانگتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی شاگرد نے معافی مانگی؟ وہ کہ استاد جی غلطی ہو گئی، استاد جی معاف کر، ابو جی غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کرتا، معاف کرتا. ہاتھ کہاں ہے جی؟ بولو ہاتھ کہاں ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا استاد کے پاس جا کے شاگرد کرے استاد جی غلطی ہوگی، ڈرامہ کرتا ہے میرے ساتھ؟ کبھی کسی نے یاد رکھ کے معافی مانگا؟ استاد جی غلطی ہے. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہماری بڑی خطائیں، تو ہاتھ. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رسول اللہ کے منبر پہ آواز لگاتا ہوں، قیامت تک کے لیے دنیا کا کوئی مولوی یہ ثبوت نہیں دے سکتا عورت ہاتھ سینے پہ باندھے، مرد ناف کے نیچے باندھے. اللہ کے رسول نے سب کو ایک حکم دیا، صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے. یہی حکم عائشہ کے لیے ہے، یہی حکم ابو بکر کے لیے ہے، یہی حکم حفصہ کے لیے ہے، یہی حکم عمر کے لیے ہے. عورت اور مرد کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق موجود، پردے میں فرق ہے کہ مرد کا سر ننگا ہو تو نماز ہو جائے گی، عورت کا سر ننگا ہو تو نماز کا طریقہ وہی ہے. عورت بھی سینے پر باندھتی ہے، مرد بھی ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں. حضرت عمر فرماتے جب اللہ کے نبی نماز کا آغاز کرتے، اللہ اکبر کہتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور صحیح بخاری کی روایت کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے، اور پھر جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے. تو یہی صحیح بخاری ہے. جس بھائی کو یقین نہ آئے وہ درس کے بعد آ کے اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کسی مولوی ملا کی بات نہیں، کسی پیر شیخ کی بات نہیں، یہ اس کی بات ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو اس کی بات کو ٹھوکر مار دیتا ہے وہ مسلمان. کسی مولوی کی بات نہ مانو آپ مسلمان، پیر کی بات نہ مانو آپ مسلمان، امام کی بات نہ مانو آپ مسلمان، ساری دنیا کی بات نہ مانو اور آپ مسلمان رہو گے. اکیلے محمد کی بات نہ مانو آپ کافر ہو جاؤ گے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پاس کسی پیر فقیر کی بات، ہمارے پاس بات ہے امام الانبیاء کی، ہمارے پاس بات ہے محمد رسول اللہ کی، ہمارے پاس بات ہے امام اعظم کی، قائد اعظم کی، اور وہ ہے محمد رسول اللہ. جب رکوع میں جاتے اللہ کے نبی اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، رفع الیدین کرتے، اور جب وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے، سمی اللہ لمن حمدہ کہتے، ربنا ولک الحمد کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر کرتے، اور سجدے میں ایسا نہ کرتے. وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور سجدوں میں رفع الیدین نہ کرتے. رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین، رکوع سے اٹھتے ہوئے. عجیب تو ہم کی پتا رفع الیدین اس وقت تھی جب بت لے کر لوگ آیا کرتے تھے. سنا یا نہیں سنا یہ بات؟ بت لے کر آتے تھے تب رفع الیدین تھی. کیوں جی؟ بت کٹو کٹے نہ تھے وہاں، چھوٹے سے چھوٹا بت اتنا تو ہوگا نا. لو جی یہ بت میں نے لے لیا، یہ بت آ گیا. اب میں نماز ہم تو کرتے ہیں نا سنت کے مطابق کندھوں تک، اور جو یار لوگ بتوں کی روایت پیش کرتے ہیں وہ کہاں تک کرتے ہیں؟ اللہ. تو پہلی میں بت گر گیا، یہ بت تو پہلی میں گر گیا، پہلی کیوں کرتے ہو؟ اچھا اس کو بھی چھوڑو. دوسری بات، یہ نماز جماعت سے فرض کہاں ہوئی تھی جی؟ مدینہ میں. اور بتوں والی پارٹی کہاں تھی؟ مکہ میں. مدینہ میں وہ بت تھے، مدینہ میں مسلمان تھے، یہودی تھے اور منافق تھے. یہ مشرکین بت پوجنے والے تو مکے میں تھے. جہاں
بت تھے وہاں فرض نماز جماعت سے ہوئی نہیں تھی، اور جہاں جماعت سے نماز تھی وہاں بتوں والا روڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیتے جی بت لے کر آتے تھے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ اب نعوذ باللہ صحابہ تو بت نہیں لاتے تھے نا، بت کون لایا کرتے تھے؟ منافق لاتے ہوں گے نا۔ اور مدینے میں پارٹیاں کتنی تھی، مکے میں پارٹیاں کتنی تھی؟ دو، ایک صحابہ کی اور ایک مشرکین کی، درمیانی پارٹی تھی وہاں پہ نہیں تھی، وہاں تو منافقین مکے میں تھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا منافق کہتے کس کو ہیں؟ جو اوپر سے آپ کا، اندر سے دشمن، اوپر سے آپ کا اور اندر سے۔ جب وہ بت لے کر آتے تھے تو صحابہ کو پتہ نہیں لگ جاتا تھا، نبی کو پتہ نہیں یہ منافق ہے، پھر عمر ابن خطاب اس کی گردنیں کیوں نہیں کاٹ دیتے تھے؟ یہ جھوٹ ہے مولویوں کا، یہ بتوں کی بات من گھڑت ہے، بنائی ہوئی قصہ ہے، میڈ ان انڈیا، میڈ ان رائمنڈ، میڈ ان پاکستان، میڈ ان دیوبند بات ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صحیح بخاری میں، اور اس حدیث میں کوئی کلام نہیں ہے، صحیح حدیث ہے، سلسلۃ الذہب کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی رکوع میں جاتے ہوئے رفعین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفعین کرتے تھے۔ آئیے دوسری روایت سنتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں 699 حدیث نمبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، کھڑے ہوتے، تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھ مونڈوں کے برابر اٹھاتے، یعنی رفعین کرتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے جب بھی ایسا کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی ایسا ہی کرتے، اور فرماتے سمیع اللہ لمن حمدہ۔ 700 نمبر حدیث ہے، تیسری روایت ہے کہ مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی نماز کا آغاز کرتے اور جب نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے پھر رفعین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے پھر رفعین کرتے۔ ابو حمید ساعدی کی روایت اسی حدیث کے نیچے ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر، مونڈوں کے برابر اٹھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، حضرت نافع بیان کرتے ہیں ابن عمر سے کہ جب وہ نماز میں داخل ہوتے تکبیر تحریمہ کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر کرتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے تشہد سے کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، رفع الیدین کہتے۔ رفع الیدین نماز میں کتنے موقعوں پر ہیں؟ 4 موقعوں پر۔ ایک نماز شروع ہوئی اللہ اکبر، یہ رفع الیدین، ایک آپ رکوع میں گئے اللہ اکبر، یہ رفع الیدین، ایک آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، رکوع سے سر اٹھایا اللہ اکبر، یہ تیسرے فرائض ہے۔ اور جب 2 رکعتیں پڑھ کے آپ کھڑے ہوتے، 2 رکعت پڑھ کے جب آپ کھڑے ہوتے تیسری رکعت کے لیے، جیسے ہم مغرب کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر تیسری رکعت کو کھڑے ہوتے ہوئے اللہ اکبر کرتے اور فدائن کرتے۔ یہ 4 موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس فرمان کو سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا لا صلاة، اس کی کوئی نماز، وہ امام ہو، وہ مقتدی ہو، وہ فرض ہو، وہ سنت ہو، وہ نفل ہو، وہ عید ہو، وہ جنازہ ہو، وہ استسقاء کی نماز ہو، وہ خوف کی نماز ہو، ہر نماز جس کو لفظ نماز جس پر فٹ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور جی آپ کو کیا پتا، قرآن پاک میں نہیں آیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، آپ کہتے ہو فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ پیارے بھائی یہ آیت کس پہ اتری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری۔ جو معنی اس کا آپ کو سمجھ آیا وہ رسول اللہ کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز خداج خداج خداج، ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے۔